اگر رات میں نائٹ فیل ہو جائے اور نائٹ فیل میں ایک بوند ہی نائٹ فیل کی نکل جائے تو کیا اس ایک بوند کی وجہ سے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یعنی ایک بوند ہی نائٹ فیل نکلی ہے، ناپاکی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ غسل فرض ہوتا ہے یا نہیں؟ اور اگر نماز نہیں ہوتی ہے نائٹ فیل کے ذریعے سے، اگر نماز نہیں ہوتی ہے تو کیا جس جگہ پر نائٹ فیل کی ایک بوند لگی ہے اس جگہ پر گیلا ہاتھ کر کے گیلا ہاتھ سے پوچھنے سے وہ ناپاکی ختم ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اور اگر نماز نہیں ہوتی ہے تو گیلا ہاتھ کر کے اس ناپاکی پر، اس ایک بوند پر ہاتھ پھیرنے سے کیا پھر دوبارہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ایک بھائی نے یہ سوال معلوم کیا ہے، تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے، نائٹ فیل یہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے احتلام، جس کو نائٹ فیل کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے مزی کا نکلنا، ایک ہوتا ہے ودی کا نکلنا۔ یہ 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کی فطرت میں رہتی ہے۔ نائٹ فیل یہ اپنے اختیار سے ہوتا ہے، خود بخود ہو جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں سے ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے، نیند میں رہتا ہے، تو شہوت کے ساتھ میں جو انسان کے اندر جو ایک خواہشات رہتی ہے، اس خواہشات کے ساتھ میں منی کود کر نکلتی ہے، شہوت کے ساتھ میں نکلتی ہے، تو اس کو منی کہا جاتا ہے۔ اور وہ گاڑھی ہوتی ہے، سفید رنگ کی ہوتی ہے، اس کے اندر چپکاہٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک خرما شگوفہ جیسی اس کے اندر سے ایک بو آتی ہے، اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو سوکھنے کے بعد میں اس میں انڈے کی طرح بو آتی ہے، تو اس کو تو بولتے ہیں احتلام، نائٹ فیل۔ تو اگر یہ ہو جائے رات میں نیند کی حالت میں، اگر یہ نائٹ فیل ہو جائے، چاہے ایک بوند نکلے یا چاہے زیادہ بوند نکلے، کتنا بھی نکل جائے، اگر یہ اس حالت پر، اس سچویشن میں یہ چیزیں نکلتی ہیں، اس طریقے پر نکلتی ہیں، تو آپ کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، آپ کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بوند ہی کیوں نہ نکلی ہو، شہوت کے ساتھ میں جو منی نکلتی ہے، جو میں نے ابھی بتایا ہے، اگر اس طریقے پر منی نکلے گی تو سب سے پہلے تو آپ پر غسل فرض ہو جائے گا۔ آگے آپ نے جو معلوم کیا ہے کہ ایک بوند لگی رہ گئی کپڑے پر اور ہم نے نماز پڑھ لی، کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر آپ نے غسل کر لیا، کیونکہ پہلے تو غسل کرنا ہوگا آپ کو، اگر منی نکلی ہے نا تو غسل تو ہر حال میں آپ کو کرنا ہوگا، بغیر غسل کے نماز نہیں ہوتی ہے، اور جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ گناہ اور ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو غسل کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے۔ تو غسل کے بعد میں اب وہ منی اگر ایک بوند ہی لگی ہے، تو اگر واقعی ایک بوند لگی ہے، بہت کم مقدار میں ہے، اور دھوکے سے آپ کو پتہ نہیں ہے، شریعت نے اس کے بارے میں ایک حکم یہ بیان کیا ہے کہ انسان کا بدن تو پاک ہے، لیکن بدن کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ میں کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو کپڑے چونکہ بعض مرتبہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ کہاں ناپاکی لگی ہے، تو اگر بھولے سے ناپاکی لگ جائے اور ہم پاک ہیں، ہمارا بدن پاک ہے، تو اس صورت میں شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ 1 درہم، یہ جو ہتھیلی کا بیچ کا حصہ ہوتا ہے، نجاست غلیظہ، یعنی وہ نجاست جو گاڑھی ہو، جیسے پیشاب ہے، پاخانہ ہے یا منی وغیرہ ہے، تو اگر یہ 1 درہم کے بقدر ہے، جو ہاتھ کا بیچ کا حصہ ہے، اگر یہ اتنا ہو گیا، یہ پورا بھر جاتا ہے، تو اس سے پھر نماز نہیں ہوتی ہے، دوبارہ نماز لوٹانی پڑتی ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ ہو تب بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر بہت کم مقدار میں ہے، معمولی مقدار میں، 1 درہم سے کم ہے، یہ بیچ کا جو حصہ ہے، ہتھیلی جو بیچ کا ہے، اس سے کم ہے، تو پھر نماز ہو جاتی ہے، نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ 1 بوند اگر واقعی کم ہے وہ، اور ہم پاک تھے، ہماری باڈی، ہمارا بدن پاک تھا، اور ہم نے نماز پڑھ لی، تو نماز تو ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے غسل ہی نہیں کیا ہے احتلام کے بعد میں، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ کو غسل کرنا پڑتا ہے، غسل کرنے کے بعد میں پھر وہ جو ناپاکی ہے اس کو ہٹانا پڑتا ہے، دھونا پڑتا ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے وہ ناپاکی لگی رہ جائے اور وہ 1 درہم سے کم ہے، تو پھر نماز تو ہو جائے گی، نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر 1 درہم سے زیادہ ہے، جو بیچ کا حصہ ہے ہتھیلی کا، تو پھر نماز کو بھی لوٹانا پڑے گا، اس لیے کہ کپڑوں کا پاک ہونا بھی یہ شرط ہے نماز کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ نے معلوم کیا ہے کہ اگر نماز نہیں ہوئی ہے، مثال کے طور پر اگر نماز نہیں ہوتی ہے، تو پھر جو ناپاکی لگی ہے وہاں پر گیلا ہاتھ پھیرنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے نہیں۔ تو یہاں یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے کپڑا پاک کب ہوتا ہے۔ ہم جب پاک کرتے ہیں نا کپڑا، تو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پانی ڈال کر کے اچھی طریقے سے 3 مرتبہ نچوڑا جائے، تب وہ پاک ہوتا ہے۔ امید ہے یہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔